بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 14. عنوان دیکھیے، ٹائٹل کیا ہے درس کا؟ نفاق ایک بیماری ہے. نفاق ایک بیماری ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. لفظ بلفظ ترجمہ. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ، ان کو اللہ نے بڑھا دیا، مرضا بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم بڑا دردناک عذاب ہے، بما اس سبب سے کہ کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہ تو ہو گیا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ. ٹھیک ہے، اب آگے محاوری ترجمہ دیکھیے. ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. کیوں ہے؟ اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اچھا، تشریح دیکھیے. اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں. نمبر 1، ان منافقوں کے دل میں روگ ہے، یعنی بیماری ہے. نمبر 2، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں، ان کے بیماری میں اضافہ کر دیا ہے. نمبر 3، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. نمبر 4، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. بیسیکلی یہ 4 باتیں بنیادی طور پر اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں. پہلی بات کیا بولے تو نفاق، اوپر ایک اندر ایک کی جو چیز ہے نا، یہ ایک بیماری ہے. اچھا، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب کوئی انسان اس میں پڑتا ہے تو بڑھتے چلا جاتا ہے اور اللہ اس کو بڑھا دیتے اس کے دل میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ بیماری جب کسی کے دل میں آتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو اور بڑھا دیں گے. نمبر 3، جو یہ بیماری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یعنی نفاق کے ساتھ اوپر ایک اندر ایک رہ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ نے صاف طور پر اعلان فرما دیا ہے کہ ان کے لیے دردناک تکلیف دینے والا عذاب ہے، ان کے لیے دردناک سزا ہے. نمبر 4، ان کو عذاب اللہ کیوں دے گا؟ ایک تو نفاق کی وجہ سے، اور خاص طور پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے. جھوٹ بولتے تھے نا، مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر کافروں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں تمہارے جیسے کافران چل، بس ان کا ہم لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ جو جھوٹ ہے نا، جھوٹ کی وجہ سے بھی اللہ ان کو سزا دے. آگے دیکھیں، ان منافقوں کے دلوں میں شک اور نفاق کی بڑی بھاری بیماری ہے. کس کی؟ شک کی، نفاق کی بھاری بیماری ہے. اسی بیماری اور روگ نے ان کو روحانی اعتبار سے کمزور بنا دیا ہے. منافقوں کی اس بیماری میں ان کی بدعقیدگی بولے تو جو بلیفز میں، جو خطرناک طور پر بلیفز میں جو بگاڑ رہتا، یعنی ماننے میں ان لوگوں کے جو بلیفز ہیں وہ وہی بگڑے ہوئے رہتے ہیں. بدعقیدگی، بدگمانی، بدگمانی برا سوچنا، بدزبانی برا بولنا، حسد یعنی جلنا وغیرہ سب داخل ہے. منافقوں کی کیا کیا نشانیاں ہیں، منافقوں میں کیا کیا چیزیں رہتے، وہ سب اللہ بیان کر دے. نمبر 1، بدعقیدگی، ان کے بلیف صحیح نہیں رہتے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں.
ان کی جو بلیفز ہیں وہ خراب رہتے. نمبر 2 ان کو بدگمانی کی بیماری رہتی. نمبر 3 ان کو بد زبانی, زبان کھولے تو خراب بات کرتے. اور اچھا نمبر 4 حسد, جلن کی بیماری بھی ان کو رہتی. عموماً لوگ صرف جسمانی بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں, جبکہ شک, نفاق, حسد, بدگمانی وغیرہ بھی بیماری ہی ہے. معمول سے بخار ہے تو بیماری, سر میں درد آیا تو بیماری سمجھتے ہیں, لیکن نہیں, یہ اس سے بھی بڑی بیماریاں ہیں, روح کی بیماریاں ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 آیت نمبر 52 میں بھی منافقوں کی اس بیماری کا ذکر ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے, یعنی نفاق کی بیماری ہے, وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر آ پڑے. یہ سورہ مائدہ میں بھی آیت نمبر 52 میں اللہ نے منافقوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے. منافقوں کی اس بیماری میں اللہ نے مزید اضافہ کر دیا ہے, اللہ نے اور اس کو بڑھا دیا ہے. یعنی جو آیت قرآنی کا نزول ہوتا ہے اور وہ منافق ان آیتوں کا انکار کرتے جاتے ہیں, اس طرح ان کی اس بیماری میں ترقی ہوتی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک جرم کریں تو چھوٹے مجرم ہوتے, 2 جرم, 3 جرم, 4 جرم. جرم جیسے جیسے آپ کا بڑھتا جائے گا ویسے ویسے آپ بھاری مجرم بنتے جائیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے جیسے اللہ کی آیتیں نازل ہوتی گئی اس کے خلاف وہ لوگ کرتے گئے تو ان کی جو نفاق کی بیماری ہے, ان کا جو گناہ ہے وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرمائے. اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیتیں بھی تائید کرتی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. سورہ توبہ. جو لوگ ایمان لائے, ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی کرتی ہے. جو لوگ ایمان لائے, ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی کرتی ہیں اور وہ خوشیاں مناتے ہیں, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے ان کی اس ناپاکی اور بیماری کو اور زیادہ کرتی ہے. اچھا, ایمان والوں کے دلوں میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو اور بڑھاتے ہیں. قرآن کی آیتیں جیسے جیسے پڑھیں گے, اللہ کے احکام جیسے جیسے پڑھیں گے, اس پر جیسے جیسے عمل کریں گے, ایمان اور بڑھے گا. اسی طرح سے جن کے دلوں میں کفر ہے, خرابی ہے, تو جیسے جیسے قرآن کی آیتیں ان کے سامنے نازل ہوں گی وہ اور اس کا انکار کر کے ان کا جو گناہ ہے, ان کی جو بیماری ہے نفاق کی, اور بڑھتے چلے جائے گی. اسی کو اللہ نے یہاں پر بھی بیان فرمایا. ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا, اور یہ عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ یہ اللہ کو, اللہ کے رسول کو اور ان پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید کو جھٹلاتے تھے, اور ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے بھی جو وہ پوری دلیری کے ساتھ بولتے ہیں. کیا واسطے عذاب ہوتا ان کو؟ نمبر 1 کہ وہ اللہ کو, اللہ کے رسول کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے کتاب یعنی قرآن مجید کو وہ لوگ جھٹلاتے تھے, اس وجہ سے ان کو عذاب ہوتا. دوسری وجہ ان کے عذاب کی یہ ہے کہ وہ کھلا پوری ہمت سے جھوٹ بولا کرتے تھے. مفسرین نے دونوں معنی لیے ہیں. یکذبون جھوٹ بولتے ہیں, یکذبون جھٹلاتے ہیں. منافقوں میں یہ دونوں صفتیں تھیں, وہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور جھٹلاتے بھی تھے. تو ان کی جو سزا ہے اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے. تو آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے یاد کر کے لانا ہے, ترجمہ پڑھنا ہے, تشریح بیان کرنا ہے, اور آخر میں اگر میں پوچھا تو آپ لوگوں کو خلاصہ بھی اپنے الفاظ میں سنانا ہے. یعنی یہ آیتوں میں اللہ کیا سمجھانا چاہے وہ ہمیں اپنے باتوں میں بتانا رہتا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ابھی آیتیں ہمیں پڑھے, ابھی اس کے ترجمہ تفسیر ہم لوگ پڑھے. ابھی آیتوں میں اللہ کیا بول رہا, سیدھی بات. اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کے بارے میں بول رہا کہ منافقوں کے دل میں جب نفاق پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑھتے چلا جاتا ہے. نفاق ایک بیماری ہے, اور ایک ایسی بیماری ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جو منافقین ہوتے ہیں
جو اوپر ایک اندر ایک رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن خطرناک عذاب دیں گے. اور یہ لوگ, ان کو عذاب اللہ کیوں دیں گے؟ دو چیزوں کی وجہ سے. ایک کہ وہ اللہ کو, اللہ کے رسول کو اور قرآن مجید کو جھٹلاتے تھے, اس کا انکار کرتے تھے. نمبر دو, وہ ہمت کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے, اس لیے بھی اللہ ان کو سزا دے گا. تو یہ پورا خلاصہ ایسا آپ لوگوں کو اپنے باتوں میں بولنا رہتا. ٹھیک ہے؟ ہاں حضرت.